اور باقی یہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ آپ اس کو میرے بھائی گوگل میں ڈال کے آپ اردو اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کا انگریزی ترجمہ پڑھ لیں. عربی کوئی مردہ زبان نہیں ہے کہ جو ناپید ہو چکی ہے اور ہمارے پاس کوئی پرانے ایسے ایکسپرٹس ہیں کہ جن سے ہمیں رابطہ کرنا ہے. عربی زندہ زبان ہے، اور اس وقت بھی دنیا میں 150 ملین کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کی یعنی بائی برتھ جو زبان ہے نا وہ عربی ہے، اور وہ نان مسلم ہے. ان سے بھی آپ ترجمہ کرا لیں تو کوئی اس کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اور قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے، امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، وہ دوسرے والا امام بن نہیں سکتا. اگر خام خواہ کسی نے بنانا ہے کسی چیز کو اس طرح گھسیٹ کے تو وہ جو مرضی قرآن سے بناتا رہے. آغا خانی جو ہے ان کے لیے بھی ہماری کامن بک تو قرآن ہے. تو قرآن نے جو توحید بیان کی ہے، قرآن آپ ترجمے سے پڑھ کے دیکھیں. جی میں سر آپ کی کلاسز دیکھتا ہوں. ہاں جی، اس توحید کا ان عقیدوں سے کوئی لینا دینا ہے جو آغا خانیوں نے گھڑ کے اسلام میں داخل کر دی ہیں. اسلام تو ان عقیدوں کو جانتا بھی نہیں ہے جو انہوں نے عقیدے گھڑ کے اسلام میں داخل کیے ہیں. اسلام کے عقائد تو ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. سوال کریں اپنا، کہاں سے ہیں آپ؟ ہلو السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جی کراچی سے شہزاد ہوں. میں پہلے آپ سے سجیشن لینا چاہتا ہوں، دے سکتا ہوں؟ آپ سوال کریں میرے بھائی. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث تھے نا کہ حضرت محمد جب حضرت علی کو کہتے کہ تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، تم سے جی محبت جی کرنے والے تمہیں خدا کا درجہ دے دیں گے، اور تم سے دشمنی کریں تمہیں وہ مطلب شہید کر دیں گے. تو میری ایک میں پہلے آغا خان اسماعیلی ہوا کرتا تھا، تب میری ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی اسماعیلی اسکالر سے، تو میں نے ان کو یہ حدیث بولی کہ میں نے یہ حدیث ریفرنسز کے تھرو بولی، تو انہوں نے میرے کو اس بات سے جواب دیا کہ حدیث بنو عباس کے دور میں گڑھی گئی حدیث، اپنے اون سے لکھی گئی ہے، لوگوں کی طرف دھمکیاں دے کے مار مار کے لکھوائی حدیث. اس بارے میں میرے کو تھوڑی تفصیل دے دے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. پہلی بات ہے یہ حدیث نہ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آغا خانی جو ہے ان کے لیے بھی ہماری کامن بک تو قرآن ہے. تو قرآن نے جو توحید بیان کی ہے، قرآن آپ ترجمے سے پڑھ کے دیکھیں. جی میں سر آپ کی کلاسز دیکھتا ہوں. ہاں جی، اس توحید کا ان عقیدوں سے کوئی لینا دینا ہے جو آغا خانیوں نے گھڑ کے اسلام میں داخل کر دی ہیں. اسلام تو ان عقیدوں کو جانتا بھی نہیں ہے جو انہوں نے عقیدے گھڑ کے اسلام میں داخل کیے ہیں. اسلام کے عقائد تو وہ ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. دوسری بات، لیکن سر جی جی میں جواب دے رہا ہوں بس، ٹھیک ہے، میرا کام صرف جواب دینا ہے. لیکن آپ کا معاملہ اور ان کا معاملہ ہے، میں تو آپ کو صرف جواب دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ جو مولا علیہ السلام کے خطبات ہیں جو شیعہ کے ہاں مانے جاتے ہیں، ان میں بھی یہ حدیث موجود ہے. نہج البلاغہ کے اندر میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز کے اندر وہ خطبہ ڈسپلے کرایا جس میں مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. تو یہ صرف اہل سنت کے ہاں حدیث نہیں پائی جاتی، اہل تشیع کے ہاں بھی حدیث پائی جاتی ہے نہج البلاغہ کے اندر. باقی یہ حدیثیں نہ بھی ہوں تب بھی نبی علیہ السلام نے جو امت کو کتاب دی ہے وہ قرآن دی ہے. عقیدے قرآن سے ہوں گے. قرآن اپنے عقیدوں میں کسی حدیث کا کوئی محتاج نہیں ہے. جس کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں وہ صحیح والا مسلمان ہے، اور جس کے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں بس وہ صرف نام کے ہی مسلمان ہے. اسے ہم کافر تو نہیں کہیں گے لیکن اس کے اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے. بس یہ ہمارا کام کرنے کا. میں نے ٹھیک ہو مولانا گیا جی؟ دوسرا سوال کریں. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اپنی قرآن کی کوئی میرے کو کہتے کہ قرآن میں جیسے سورہ یاسین کے آیت ہے نا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ساری چیزیں امام مبین میں سمو دی. اہل سنت کے یہاں وہ کہتے ہیں کتاب محفوظ میں سمو دی ہے. تو شیعہ حضرات کے ہاں تو یہ کہ امام مبین یعنی امام ظاہر. اسماعیلی بھی میرے کو اس بات سے کہتے ہیں کہ آغا خان جو ان کا واحد امام ہے وہ ہمارا امام ہے، مطلب امام ظاہر. نہیں، اس سے قرآن تو کسی امام کو جانتا ہی نہیں ہے سوائے اس امام کے کہ جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. اگر قرآن جس کو امام کہہ رہا ہے اسی کو امام مانا جائے گا نا. تو قرآن پاک میں سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کو اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور اے نبی تمہیں ان پر گواہ لے کر آئیں گے. قرآن کی روح سے امام جو ہے وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، یا ان کے بہاف کے اوپر انبیاء کی تعلیمات آگے پہنچانے والے لوگ ہیں. جو بے دین لوگ ہیں، دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، نہ ان کو قرآن کا پتہ نہ سنت کا پتہ، وہ کہاں سے امام بن سکتے ہیں؟ تو امام تو وقت کا پیغمبر ہے. اور باقی یہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ،
یہ آپ اس کو میرے بھائی گوگل میں ڈال کے آپ اردو اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کا انگریزی ترجمہ پڑھ لیں. عربی کوئی مردہ زبان نہیں ہے کہ جو ناپید ہو چکی ہے اور ہمارے پاس کوئی پرانے ایسے ایکسپرٹس ہیں کہ جن سے ہمیں رابطہ کرنا ہے. عربی زندہ زبان ہے اور اس وقت بھی دنیا میں 150 ملین کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کی یعنی بائی برتھ جو زبان ہے نا وہ عربی ہے اور وہ نان مسلم ہے. ان سے بھی آپ ترجمہ کرا لیں تو کوئی اس کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اور قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے، امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. وہ دوسرے والا امام بن نہیں سکتا. اگر خام خواہ کسی نے بنانا ہے کسی چیز کو اس طرح گھسیٹ کے تو وہ جو مرضی قرآن سے بناتا رہے. ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سوچا اپنی یونیورسٹی کی لائف اسلامک اسٹڈیز جو یونیورسٹی میں بی اے اسلامک اسٹڈیز کورس ہوتے ہیں تو کیا آپ کا کیا سجیشن ہے میں اس میں جا سکتا ہوں؟ 4 سال کا جو بی اے بیچلرز کورس ہوتا ہے اسلامک اسٹڈیز کا. اسلامک اسٹڈیز میں آپ ضرور جائیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کے یعنی جاب کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ کے لیے بینیفیشری ہے. تو اگر وہ جاب کے لیے بینیفیشری نہیں ہے تو اپنا فیوچر اس میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اسلام تو آپ نے جو ادھر سے حاصل کرنا ہے وہ آپ 10 دفعہ بھی کورس کر لیں، ہماری ایک ویڈیو اس پورے کورس کے اوپر بھاری ہوتی ہے. تو وہ آپ پارٹ ٹائم اسلام کا نالج تو یہاں سے حاصل کر لیں گے، قرآن کی تفسیر ہماری سنیں. باقی اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے وہ عصری علوم حاصل کریں جن کی آپ کو مستقبل میں ضرورت ہے. رہا دین کا معاملہ تو وہ اس کی ڈگری لے کے آپ نے کوئی امام مسجد تو نہیں بننا. اور پھر ڈگریوں والا علم بھی آپ کو کتنا سا علم وہ سکھائیں گے، بالکل جزوی چنیدہ علم بتائیں گے. ٹوٹیلٹی میں اسلام تو نہیں سکھائیں گے، وہ تو ہمارے چینل سے ہی آپ کو پھر بھی ملے گا. تو میرا تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس سے وائڈ ہی کریں. ٹھیک ہو گیا؟ تھینک یو علی بھائی، جزاک اللہ خیرا. اللہ حافظ.